بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپ اینڈ پرے ٹو بی فائن۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کا 4th لیکچر لینے جا رہی ہوں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور جو آج ٹاپک آپ کو کروانا ہے وہ ہے طریقِ خلافت۔ اب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کروا رہی ہوں کہ آپ کو اب تک کروائے جانے والے 5 کویسچنس کون کون سے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، طریقِ علی گڑھ، سر سید احمد خان اور طریقِ علی گڑھ، اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آج جو آپ کو ٹاپک کروایا جا رہا ہے وہ ہے طریقِ خلافت۔ سب سے پہلے آپ نے اس کویسچن کا انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ انٹروڈکشن دینے کے بعد اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ چلی ہے 1914 سے 1918 تک کے عرصے میں۔ اس میں جو تھے وہ 2 گروپ بن گئے، ایک میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور رشیا اتحادی تھے، دوسری جانب جرمنی، آسٹریا اور ترکی تھے۔ اب یہ جو طریقِ خلافت ہے، یہ اس میں جو مین جو ایک ملک جس کے لیے ساری جدوجہد کی گئی وہ یاد رکھیے گا، ترکی ہے۔ اب آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ اصل میں طریقِ خلافت میں جو مین جو تھے وہ 2 گروپ سے، ایک میں نمبر 1 پہ ایک گروپ میں 4 ممالک ڈال لیں، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور رشیا، جو اب بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ممالک ہیں۔ دوسری طرف کون تھا؟ ترکی کا جو ساتھ دے رہے تھے وہ 2 ممالک تھے، ایک جرمنی اور ایک آسٹریا۔ ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ترکی کے خلیفہ کو برصغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ ترکی ان دنوں زوال پذیر تھا، امکان تھا کہ اسے شکست ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا مرکز ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ گمان تھا کہ ترکی کو شکست دینے کے بعد اس کے علاقے اتحادی ممالک آپس میں بانٹ لیں گے اور اس کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے گا۔ ان دنوں ترکی کی ایک بہت وسیع ملک تھا جس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ حجاز مقدس کی سرزمین بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھی۔ یوں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے شہر بھی اتحادیوں کے قبضے میں جا سکتے تھے۔ اب ترکی کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ رکھنا اور ان کے لیے اسپیشل ایک تحریک چلانے کا اصل مقصد بچوں کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مکہ معظمہ، اگر ترکی ہار جاتا یہ جنگ تو کیا ہونا تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی جو تھے نا، یہ جو اتحادی ممالک ہیں جن میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور رشیا ہیں، اگر ترکی ہارتا تو انہوں نے ان 4 ممالک نے ان سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی اپنے قبضے میں لے لینے تھے۔ یعنی کہ ان سارے ممالک نے اتنی وسیع سلطنت جو کہ ترکی تھی اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لینا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیا۔ خلافت کے تحفظ کی اس تحریک کو طریقِ خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو طریقِ خلافت سمجھانے کے بعد آپ کو اصل اس کا پس منظر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ قائدین ہیں ان کے نام آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل اور دوسرے بہت سارے رہنما جو تھے، انہوں نے اپنی سیاست کو نظر انداز کر کے اپنی تمام تر توجہ خلافت کے مسئلے پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے ایک خلافت کمیٹی قائم کی جس کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہی یہی تھا۔ مولانا عبدالباری، مشیر حسین قدوانی اور مولانا سلیمان ندوی وغیرہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اسے ہندوستانوں کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے بھی گئے۔ وفد برطانوی سیاستدانوں سے ملا، مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے منعقد کیے گئے۔ واپس آئے تو برصغیر کے طول و عرض میں جلوس اور نکالے گئے، جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ طریقِ خلافت کو برصغیر میں چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور زبردست مانا جاتا ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ جو تحریک اتنی پرجوش اور اتنی جذبے کے ساتھ چلائی گئی، اب آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا ہے، اس میں جو حصہ لینے والے قائدین تھے ان کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ اب آپ کو بچوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں تحریک کے مقاصد کیا تھے۔ طریقِ خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی۔ اس نے برصغیر میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلم عوام کی توجہ ہٹ گئی، یعنی کہ تمام جو پولیٹیکل ایشوز تھے نا اس کو چھوڑ کر مسلمانوں کی تمام توجہ کس بات پہ تھی؟ طریقِ خلافت کی طرف تھی۔
وہ خلافت کے تحفظ کے لیے جان و مال کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ تحریک کے سامنے 3 اہم مقاصد تھے جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ خلیفہ موجود رہے، کیونکہ ترکی میں اس وقت خلافت تھی، مسلمان چاہتے تھے کہ خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے۔ حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ دونوں شہروں مطلب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں۔ اب یہ تو تھے تحریک کے مقاصد۔ اب آپ نے دیکھنا ہے تحریک کی سرگرمیاں کیا تھی۔ تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے۔ وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں برصغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کے گروپ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے۔ ادویات بھی فراہم کی گئیں، یعنی کہ دیکھیں کتنی زیادہ سپورٹ دی مسلمانوں نے ترکی کو، جو وہ اپنے لحاظ سے کر سکتے تھے اس ٹائم پہ۔ ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئی۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد بھی کی۔ برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، ہڑتالیں کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کی۔ تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند ہونا پڑا، لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان دنوں یہ نعرہ بھی بہت مقبول تھا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ مسلم لیڈرز کے، عوام کے، مالی طریقے سے، ہر طریقے سے ترکی کی مدد کی گئی، اور اس کے اندر ہمارے جو اخبارات تھے، مسلم اخبارات، انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان میں نمبر 1 اخبار تھا مولانا ظفر علی خان نے ذمہ دار، مولانا آزاد نے الحلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کیا۔ اچھا، اس میں سے آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ یہ بھی آپ کا ایک طرح کا جنرل نالج ہے اور ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ ذمہ دار جو اخبار تھا اس کے جو آنر تھے ان کا نام بتائیں، تو آپ نے کہنا ہے مولانا ظفر علی خان۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ جو الحلال اخبار تھا اس کے آنر کون تھے، تو آپ نے کہنا ہے مولانا آزاد، اور مولانا محمد علی جوہر نے ہی کامریڈ ہمدرد اخبار کے ذریعے یہ سارے جو ہیں مسلمانوں کے لیے کام کیے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تحریک خلافت تھی یہ ہندو اور مسلمانوں نے آپس میں اس ٹائم پہ تعاون کیا اور مل کے چلائی۔ اب یہ سارا جو تھا وہ مسلمانوں کا کردار تھا کہ وہ کتنے پرجوش تھے، کس طرح مالی مدد کرتے رہے، کس طرح جیلوں میں بند ہوئے، کس طرح جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ہندوؤں نے کیا کام کیا۔ گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اس نے ایک کھلم کھلا تحریک خلافت کی حمایت کی، تحریک کے جلسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کی یقین دلا دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کے حمایت پر تحریک کا پورا ساتھ دیا۔ گاندھی نے جنگ عظیم اول کے دوران تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پہ نکل آئیں، گرفتاریاں دیں اور محصول دینے سے انکار کر دیں، یعنی کہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں، حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد لینے سے انکار کر دیں، اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جائیں۔ مسلمان رہنما گاندھی کی سازش کو سمجھ نہ سکے اور اس کی باتوں میں آ کر ایسے اقدام اٹھائے کہ مسلمانوں کی معیشت، تعلیم اور سماجی حالت بہت بری حد تک متاثر ہو گئی۔ لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن حاکم افغانستان نے انہیں افغانستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ مجبوراً مسلمان واپس آئے اور یہاں بربادی، بھوک اور بدحالی ان کی منتظر تھی۔ بے پناہ نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں گاندھی کا اصلی چہرہ پہچاننے کا موقع ملا۔ اب دیکھیں اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہے اس تحریک کے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا، لیکن جنگ عظیم اول کے خاتمے پر جب گاندھی نے محسوس کر لیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے مسلمان قائدین سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب ترکی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ یکجا کر لیا۔ اس میں نیا حوصلہ پیدا کیا اور مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک
خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر کے ملک کی سربراہی خود اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی۔ روس اور برطانیہ دونوں ترکی پر قبضہ کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی باہمی رقابت ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ کیا جس کا نام کیا ہے، معاہدہ لوازم۔ اب یوں ترکی کا اقتدار اعلیٰ تو بچ گیا، البتہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں در حقیقت تحریک خلافت کے مقاصد کسی حد تک پورے ہو گئے، کیونکہ ترکی محفوظ رہا، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوئیں اور وہاں کا کنٹرول عرب مسلمانوں نے سنبھال لیا۔ خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے نہیں، خود ترک افواج اور ان کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ پاشا نے کر دیا۔ یہ تو تھا تحریک خلافت کا انجام۔ اب آپ کو ایک دفعہ پھر سے میں یہ ریوائز کروا دیتی ہوں کوسچن، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے۔ کوسچن آپ کو آج کروایا گیا ہے تحریک خلافت، اس کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے بعد ہے اس کا پس منظر، اس کے بعد اس کے اندر کام کرنے والے اور بھرپور شرکت کرنے والے قائدین کے نام ہیں، پھر تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے، تحریک خلافت کی سرگرمیوں میں کیا تھا کہ ساری طریقے سے مالی مدد دینا ترک کو، اپنے سونا چاندی کرنسی کے ذریعے سے جیل سے جلوس نکالنا، اور تحریک کے لیڈروں نے بڑی بڑی جیلوں میں جا کے گرفتاریاں دیں، اور مسلم جو صحافت ہے انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار سر انجام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کروایا گیا اس میں گاندھی کا کردار، یعنی کہ جو گاندھی تھا اس نے اس تحریک کے ذریعے سے کیا بینیفٹ لیے اور کس طریقے سے بالکل درمیان میں لا کر اس تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر تحریک کا انجام کیسے ہوا کہ کمال غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے، جن کا جو کہ اتاترک تھے، اتاترک کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے کیا کیا، خود ہی اس تحریک کو ختم کر دیا اور خود ہی وہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنا سارا کچھ جو تھا وہ اسلامائزیشن کو ختم کر کے لبرلائزیشن لا کے اس کا کنٹرول خود اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کوسچن سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں کوسچن کر سکتے ہیں، میں اس کے ضرور آنسر کروں گی۔ شکریہ۔